بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی طرف آتے ہیں۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اے رب العزت، ہم سب کو بخش دے کہ جن کے پاس دعا کے ہتھیار کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تمام احباب، تمام دوستوں، تمام مہربانوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں بہت زیادہ ان حضرات کا بھی جنہوں نے مجھے آج سبسکرائب کیا، اور جو پہلے کر چکے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ بنیاد انہوں نے رکھی، اور انشاءاللہ یہ بلڈنگ تعمیر ہوتی جا رہی ہے، اور میرا حوصلہ بھی بڑھا کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کچھ ڈیلیور کر سکوں۔ تو ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں کہ میری جو بھی باتیں ہیں اچھی لگیں تب بھی توجہ سے سنیے گا، اچھی نہ لگیں تب بھی سن لیجیے گا کہ دیوانے کی بڑھ ہے۔ تو ہم جو تھے تکبر پہ بول چکے، غرور پہ بول چکے، حسد پہ بول چکے، وعدہ خلافی پہ بھول چکے، اب ہم حرص و حرص کے اوپر آتے ہیں۔ اب حرص کیا چیز ہے کہ جو زیادہ مال کی خواہش اور دولت جمع کرنے کی شدید تمنا رکھتا ہو، اسے اس حرص کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور جب یہ حیوانی مرض انسان کی عقل پر غالب آ جاتا ہے تو اسے لالچی بنا دیتا ہے۔ مثال دے دوں کہ ایک ہاتھی مردار کہیں جنگل میں پڑا ہوا ہے، اور کتا خونخوار حیوان جانور ہے، وہ وہاں جاتا ہے، ہاتھی کا گوشت کھا کھا کے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن دوسرے کتے کو قریب نہیں آنے دیتا۔ یہاں پہ کچھ تھوڑی سی انسانی خصلت بھی ہے اس کے اندر، کہ جیسے انسان کو نہیں آنے دیتا نا اپنے قریب، فی زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ پورا ہاتھی پڑا ہوا ہے، اس نے اتنا سا گوشت کھایا ہے، اس کا پیٹ بھر چکا ہے، دوسرے کتوں کو کھانے دے، لیکن نہیں کھانے دے گا، آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو یہ حیوانیت جو ہے نا انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور ہرس کی بیماری پھر ایک قسم کا دائمی فقر ہے، فقیری پیدا کر دیتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح فقیر ہے۔ ایک تو فقر وہ ہے کہ جو عرفا کے نزدیک ہے، وہ فقر اور ہے، یہ وہ فقیری والی ہے کہ بس میرے پاس مال آئے، میرے پاس مال آئے۔ تو جو حریص کو نا ہمیشہ بیچارہ محتاج ظاہر کرتی ہے، حرص ایسی چیز ہے، اور اس کا مرض کا علاج کیا ہے؟ قناعت میں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خوشحال وہ ہے جو فطرتاً بے نیاز ہے۔ کیا بات ہے! خوشحال وہ ہے جو فطرتاً بے نیاز ہے، اور کہا گیا کہ قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دولت مند وہ ہے جو حرص کا اسیر نہ ہو۔ اگر ہم تکبر کے اسیر بن گئے، حسد کے اسیر بن گئے، ہم کینہ کے اسیر بن گئے، تو ہم تو قید ہو گئے۔ یعنی ہم وہ مخلوق ہیں کہ ہم خود بخود قید ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس قید میں بند کر لیتے ہیں، اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتے۔ کہ کسی موچی کو ایک دفعہ ایک تھیلی میں کچھ اشرفیاں ملی، شام کو اس کے دوست اس کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے، اس نے تھیلی دیکھی اشرفیاں ہیں، اس نے آ کے اس سائڈ میں رکھی اپنے جس گدی پہ بیٹھتا تھا وہ۔ اب اس کے جب دوست آئے، اب وہ ان سے دور دور ہٹے، کبھی ادھر تھیلی کے اوپر بیٹھ جائے، کبھی تھیلی ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھے، کبھی ادھر رکھے، گھر جائے تو گھر میں رات کی نیندیں خراب ہوں گی، کبھی ادھر رکھے کبھی ادھر رکھے کہ کوئی چرا لے گا۔ ایک ہفتے تک سارے دوستوں کو اس نے خیرآباد کہہ دیا، سب الگ ہو گئے۔ آخر ایک دن اس نے سوچا کہ میں نے کیا مصیبت پال لی اپنے لیے، میرے دوست یار سب چھٹ گئے، اس دولت کی
حفاظت کرتے کرتے اور میرے کسی کام کی بھی نہیں ہے. اس نے تھیلی اٹھائی, کھولا, پھینک دیے ساری اشرفیاں. دوستوں سے جا کے معافی مانگی اور پھر وہ دوست اس کے پاس واپس آئے. تو لوگوں میں دولت مند وہ ہے جو حرص کا اسیر نہ ہو. جو شخص اپنی قسمت پر راضی ہو وہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. اپنی قسمت پہ راضی کیا ہونا کہ قسمت بنانے والا وہ ہے. تو سمجھو کہ رب کی اطاعت میں راضی ہو, رب کے کہنے پہ راضی ہو. کتنا اچھا درجہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. نمبر 3, حرص تھکاوٹ اور بے سکونی کی کنجی ہے. جیسے کہ موچی کو تھی, بے سکون ہو گیا تھا پیسہ اس کو ملنے کے بعد. اور گناہ و پستی اور ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے. کنجوس آدمی سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے نا. حریص آدمی کو کون دوست رکھے گا؟ کیسی روحانی بیماری ہے یہ. نمبر 4, حرص جو ہے وہ عیوب کا سرچشمہ ہے. سارے عیبوں کا جو سرچشمہ ہے یہ حرص ہے کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے, اور اگر اس کے پاس نہیں ہے, اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو. جو میں نے کل پرسوں آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ اپنے بے نور چراغوں کو ضیاء دی جائے, نہ کہ ہمسائے کی قندیل بجھا دی جائے. تو یہ تو حریص آدمی کا ہی کام ہے. تو وہ قناعت و سکون کی نعمت سے محروم رہتا ہے اور یقین و رضا کے مقام کو ہرگز نہیں پا سکتا, کیونکہ ساری توجہ اس کی ادھر ہوتی ہے. تو وہ یقین و رضا کیسے اللہ تعالیٰ کا حاصل کر سکتا ہے کہ اسے تو اللہ بھی یاد نہیں رہے گا, بندگان خدا بھی یاد نہیں رہیں گے. اسے اپنی دولت کے اوپر بس وہ بھروسہ ہے کہ میری دولت رہے, دولت رہے, دولت رہے. تو یہ تکبر, غرور, حرص کی تینوں چیزیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ گزارش کی کہ یا اللہ تو کس طرح جو ہے نا مردوں کو زندہ کرتا ہے, کہا کہ تمہیں یقین نہیں ہے ابراہیم؟ کہا کہ یقین ہے لیکن بس اطمینان قلب کے لیے. کہا اچھا پھر تم جانور پالو کچھ. تو انہوں نے ایک کبوتر پالا, ایک مرغا پالا, ایک مور پالا, ایک کوا پالا. 4 جانور, کوا, مور, کبوتر اور مرغا. اور کہا کہ انہیں کاٹ دو, منڈیاں اپنے پاس رکھ لو. انہیں کاٹ دیا گیا. حضرت ابراہیم نے منڈیاں اپنے پاس رکھی. کہا کہ اب ان 4 کے گوشت کو نا قیمہ بنا دو, قیمہ بنا کے مکس کر دو. 4 پرندوں کے گوشت کو مکس کر کے کہا کہ جا کے پہاڑ کے مختلف حصوں میں پھینک کے آ جاؤ. وہ پھینک کے جب آ گئے تو کہا کہ اب کہو کہ کم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. اس گوشت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ گوشت لرزاہٹ طاری ہوئی اور اپنا اپنا گوشت جو تھا نا وہ نکلنا علیحدہ شروع ہوا اور آخر آ کے اپنی منڈیوں کے ساتھ جو تھا نا جڑ گیا اور دانہ چگنا شروع کر دیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان 4 جانوروں کا انتخاب کیوں کیا تھا, کوے کا, مور کا, کبوتر کا, مرغے کا, اور پھر کاٹنے کا حکم دیا. وجہ کیا تھی کہ جو کچھ جہان میں ہے, کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جہان اصغر ہے اور یہ جو انسان کا جسم ہے یہ جہان اکبر ہے. جو کچھ دنیا میں وہ اس میں ہے اور اس سے بڑا ہے, کیونکہ دنیا بھی مخلوق ہے, پہاڑ بھی مخلوق ہیں, دریات بھی مخلوق ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو کہا کہ کوے کو کاٹ دو, یہ تمہارے اندر بستا ہے, یہ حریص ہے, حرص پیدا کرتا ہے.
لہٰذا اپنے اندر سے قطع کر دو اس کو۔ مور اپنی خوبصورتی پہ ناز کرتا ہے، تو یہ ناز انداز جو ہے نا، اپنی خوبصورت اگر ہو تو شکر الحمدللہ کرو، اس پہ ناز نہیں اٹھانا کہ یہ حسن برقرار نہیں رہتا، کبھی بھی ڈھل جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس کو اپنے اندر سے کاٹو، تبھی تو شرح صدر ہوگا نا۔ اس کے بعد کبوتر جب آپ اس کو آسمان کی طرف اڑائیں گے تو وہ اٹکیلیاں کھاتا ہے، ایسے 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 کر کے تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، کلٹیاں پلٹیاں کھا کے دکھاتا ہے۔ کہا کہ یہ اپنے اندر سے تکبر کو کاٹ دو، ہم یہ بھی اپنے جسم سے نکال دیں اس چیز کو بھی۔ اور مرغا شہوت ہے، شہوت پرست ہے، کہ 20 مرغیاں پہلے سے ہیں، آپ 21 میں لا کے رکھ دیں وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا، 22 میں لے آئے اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو اپنی شہوت کو قطع کرو، اسی لیے حکم دیا کہ عورت کی طرف اچانک نگاہ اٹھ جائے تو معاف ہے، دوسری بار جو ہے نا گناہ کبیرہ ہے۔ تو نکاح بھی سنت ہے، لیکن حکم ہوا کہ جب مرد و عورت کی نگاہیں ایک دوسرے کی طرف شہوت کی نظر سے اٹھنے لگیں تو شادی واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے نماز کی طرح، تاکہ برائیوں سے وہ بچ جائے اور وہ نکاح کر لے اور اولاد پیدا کرے حلال طریقے سے۔ تو لہٰذا ہمیں مرغے کی طرح جو ہے وہ نہیں بننا، اپنے اندر سے اس کو قطع کر دو، ہر طرف جو ہے وہ جھاتیاں نہیں مارنا، پھر اللہ سے جو ہے نا کوئی امید نہیں رکھنا، حالانکہ وہ غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اس نے بتا دیا ہے سب کچھ، صراط مستقیم دنیا میں ہی بتا دیے کہ تم ادھر جا رہے ہو یا ادھر جا رہے ہو۔ لہٰذا یہ میں اپنے آپ کو پندو نصیحت کر رہا ہوں، آپ لوگ بس سن رہے ہیں مجھے، یہ میں کر اپنے لیے رہا ہوں میں۔ لہٰذا آج ہم نے تھوڑا سا ذکر اس کا کر لیا، بہت اچھا لگا ہے مجھے کہ میں نے کافی کچھ سیکھا۔ اب ہم آتے ہیں اس کامیاب اور لاجواب نسخے کی طرف کہ جس کے لیے میں تو نہیں ادا کر سکتا الفاظ اس قسم کے، کہ کمر درد ہو، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، میگرین کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، ہپس کا درد ہو، اٹھتے بیٹھتے درد ہو، واش روم سے آتے جاتے درد ہو، سیڑھیاں چڑھتے اترتے درد ہو، اور سانس پھولتی ہو، تو ان کے لیے یہ ایسا بہترین نسخہ ہے، اور اتنا قیمتی، غذائیت کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ویسے اتنا مہنگا نہیں ہے، کہ اتنا قیمتی ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ امیونٹی بوسٹ ہے، کتنے پھر کورونا آ جائے نا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم آ جاتے ہیں، یہ جو نئی نویلی ماں بنتی ہے اس کے لیے بھی پنجیری کی قسم ہے، پنجیری نہیں ہے، سفوف ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ کیا ہے؟ پھول مکھانے ہیں۔ پھول مکھانے 200 گرام، چھوارے گٹھلی نکال کے 200 گرام، چہار مغز 100 گرام کر لیں، بھنے ہوئے چنے 200 گرام کر لیں، بادام کی گری 175 گرام کر لیں، پستہ کی گری
75 ग्राम कर लें। काली मिर्च के 7 दाने ले लें। सब्ज इलायची के 7 दाने ले लें। अजवाइन आधा चमचा और ज़ीरा सफ़ेद 1 चमचा। उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। अब आपने इसको, अगर आपके पास ग्राइंडर ऐसा है कि जिसमें ये सारी चीज़ें आ सकें तो बहुत बेहतर है, वरना इनको अलग अलग भी पीस के छुहारे ऐसे हों कि उसके ऊपर की वो डंडी उतार के और उसमें से गुठली निकाल लें आप। इन सब अशिया को ग्राइंडर में पीस लें तो ये एक सुफूफ सा बन जाएगा। मोटा मोटा सा सुफूफ होगा, ऐसा नहीं कि पाउडर की तरह बना लें आप, लेकिन ये कि सुफूफ की तरह बन जाएगा। तो फिर आपने ना एक प्लेट में सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद आधा चमचा चावल वाला, या जो चाय का चमचा है वो थोड़ा सा कम, वो निकाल लेंगे। अगर आपको उसका जायका अच्छा लग रहा है तो वेल एंड गुड। फीके दूध के साथ पीना है, फीके दूध के साथ उसे खा लें। लेकिन अगर जायका अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा जो है वो शहद टपका लें और चमचे से लेके चाट लें, बहुत जायकेदार है। तो आधा चमचा सुबह खाने के बाद, नाश्ते के 1 घंटे बाद, और आधा चमचा रात को खाने के बाद। फिर मेरे अल्लाह पाक की कुदरत का नज़ारा देखेंगे कि 10 दिन में आपको दर्द बताएगा कि कहाँ गया मैं। और हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करने वाला नुस्खा है ये। सब अहबाब को समझ जाना चाहिए कि जब ये चीज़ें सही होंगी, एवरीथिंग विल बी वर्क स्मूथली, हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। दर्द जो है ना, वो चाहे दिल का दर्द हो या सीधा दर्द हो या उल्टा दर्द हो, ऐसे लिखें दर्द, ऐसे लिखें दर्द, दर्द दर्द होता है, बहुत बुरा होता है। तो जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर हर चीज़ का दिल चाहता है। और इसकी इजाज़त तमाम बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब खा सकते हैं। और इंशाअल्लाह 10 दिन के बाद फिर भले आप 1 चमचा जो है ना वो खाते रहें, 1 महीना खा लें। और फिर किसी शीशे के जार में इसे महफूज कर लीजिएगा, क्योंकि शीशे के जार में 6-7 महीने 8 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है सफ़ूफ जो है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर एक बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत नुस्खे के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे, और एक और रूहानी बीमारी के लिए। तो अल्लाह पाक हमें हिर्स से निजात बख्शे। और बार इलाहा हमारे तमाम चाहने वाले, हमारे तमाम दोस्त अहबाब, हमारे मेहरबान जहाँ जहाँ भी बसते हैं, बल्कि यूँ का न कहूँगे जो हमारे दिलों में बसते हैं, उन सब की जानो मालो इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। बार इलाहा रिस्क में बरकत अता फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला व आजला बबरकतुल उम्र अता फरमा। जो मरहूम हो चुके हैं उनको आला इल्लीन में जगह इनायत अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।